السلام علیکم ایم ٹی ورلڈ میں خوش آمدید۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بادشاہ ہار جاتا ہے ایک شرط اور وہی شرط ایک نبینہ بوڑھا کس طرح جیتتا ہے۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کی تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس میز پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر، امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک میں بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنے اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے یہ کہا، دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی ہیں لیکن مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اسے ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح میں کوئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی پہچان نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسی ہیں۔ سب کو گمان تھا شکست مقدر ہے، لیکن شکست پہ انعام کا مسئلہ نہیں تھا، عزت کا مسئلہ تھا۔ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اس طرح ان کی سبکی ہو جاتی، کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی، ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں تمام باتیں سن چکا ہوں، مجھے موقع دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، میں تو نابینا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے، میں ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا ویسے بھی آپ کی ہارے ہوئے تو ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس سے موقع دینے میں کیا ہار جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کی دے دی گئیں اور پوچھا گیا کہ ان میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے، یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ حیران ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو، اپنے وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہو۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص کیسے جان لیا کہ اصلی ہیرا کون سا ہے۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر دیکھا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بہت شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشہ کی مانند ہے، اور جو تمام حالات کو ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند